بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آصف رضا ٹی وی۔ دوستو، آصف رضا ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ میرا بچہ جو پرنالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پرنالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنی جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس میں کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لبادہ بشریت میں تشریف لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیشم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ہیشم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہیشم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں تو اس کے ہاں بچہ ہو گیا، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے، اور اس بچے کی پیدائش بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی ہیشم کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کے عالم میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی تو ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بات معلوم ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ان دونوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ گار، گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار دو کنیزیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں تمام واقعہ سنایا گیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 شیشیاں منگواؤ، ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ ہے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید اچھی باتیں جانتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا ہے اور شرح منافع بھی طے کر لیا تھا، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہلکا سا تبسم فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اور اپنا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ تینوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا کہ ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف اونٹ لے لو۔ آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے بخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے آدمی سے فرمایا کہ تم کل 18 اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ نکال لو، تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ نکال لیے، باقی رہ گئے 1 اونٹ، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں سائل خوشی خوشی اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہ گیا۔ سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ ذبح کیے مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معذرت۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔